دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقا زادی جتنے وسائل دہلیز عزت پہ حاضر ہوئے ہیں، ان کے دل میں ہر چھپی خواہش جو ان کے حق میں بہتر ہے قبول و منظور فرمائے۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما۔ عزاداری شبیر ہماری نسلوں میں منتقل فرما۔ تب تک زندہ رہیں جب تک حسین کے وفادار رہیں۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ قیامت کی صبح ہو شہنشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ رہبر معظم سلطان زمان آقا دو جہاں وارث کائنات آیت اللہ الکبریٰ حجت الاسلام والنبیین والمرسلین سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تاجیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ کربلا ایک حادثہ نہیں، کربلا ایک وعدے کی تکمیل ہے۔ فلسفہ شہادت حسین ایک نئی جہت اور ایک نئے زاویے کے طور پہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جس نے بالکل کربلا کو نہیں سمجھا اس نے جنگ سمجھا، جس نے سمجھا اس نے واقعہ سمجھا۔ نہ کربلا جنگ ہے نہ کربلا واقعہ ہے، کربلا ایک راز ہے جس کا ادراک صرف عرفان کی صورت میں موجود ہے۔ کتابوں سے کربلا پڑھو گے تو 9 لاکھ کے سامنے 72 نظر آئیں گے، ایک پیاس کا تصور نظر آئے گا، ایک بھوک کا عالم نظر آئے گا، لہو کی ایک داستان نظر آئے گی۔ وہی کربلا ہم جب پڑھ کے سنائیں گے تو وہ مظلومیت کے طور پہ پڑھی جائے گی، لیکن جب کربلا کے راز پڑھے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل معراج کسے کہتے ہیں۔ جس کے لیے فقیر نے کہا تھا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیان سر شہادت کی، سر کہتے ہیں راز کو، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جب سے ممبر سے بدعقیدگی پڑھی جا رہی ہے اب ممبر سے عقیدہ پڑھا جائے۔ ہر دور میں بہترین سپاہی وہ ہوتا ہے جو مخالف کو دیکھ کے حکمت عملی تبدیل کرے۔ جیسا وار ہوگا ویسا ہی جواب دیا جائے۔ اگر کربلا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کربلا کا حقیقی تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب بالکل نعرے سے داد سے آپ کو بے نیاز کرتے ہوئے انتہائی عرفانی اور روحانی انداز میں سنانا چاہوں گا کہ کربلا میں چھپا ہوا راز کیا ہے۔ عالم ارواحین میں خدا نے روحوں سے پوچھا کون ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ یہ سوال پروردگار تھا کیونکہ محبت اس کی تمنا تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی مجھے بھی چاہے۔ اس نے اپنی چاہت کے لیے پیشکش کر دی، کوئی ہے جو عشق کرے۔ محبت نہیں، عشق۔ محبت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں دیا جاتا ہے۔ محبت میں سب کچھ مانگ کے بھی بھوک پوری نہیں ہوتی، عشق میں سب کچھ دے کے بھی حسرت پوری نہیں ہوتی۔ محبت میں یوں کرنے کی گنجائش ہے، عشق میں نہیں۔
مخلوق اللہ سے محبت کرتی ہے، 2 رکعت نماز الٹی سیدھی پڑھ کے فوراً اس سے مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی یہ بھی پتا ہے کہ جو میری 2 رکعت تھی اس میں نیت سے لے کے سلام تک اس قرات میں بھی غلطیاں ہوئیں، تصور بھی میرا مصلی پہ نہیں تھا۔ میں نے دکھانے کے لیے ہاتھ دھو تو لیے، میں نے چہرہ صاف تو کر لیا، حقیقت میری کیا ہے وہ بشر خوب جانتا ہے، لیکن پھر بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اس سے مانگا۔ اس کا مطلب عبادت نہیں تھی، تجارت۔ کچھ دیا، کچھ دیا، 2 رکعت دی اور 2 رکعت کے بدلے میں اس سے بہت کچھ مانگ لیا۔ عشق میں یہ نہیں ہے، عشق میں مانگا جاتا ہی نہیں، عشق یہاں سوال نہیں ہے۔ خدا نے کہا کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے، 1.25 لاکھ نبیوں کی آواز آئی، ہم تجھ سے عشق کریں گے۔ جنہوں نے عشق کا وعدہ کیا اس نے روحوں سے علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے کہا تم نے وعدہ کیا ہے، میں وعدے کی پیشکش پہ صرف اقرار کرنے کی بنیاد پہ تمہارے سروں پہ تاج نبوت رکھتا ہوں۔ میں تمہیں عام انسانوں سے علیحدہ ایک امتیاز بخشنے لگا۔ اب تم نے دنیا میں جا کے میرے عشق کا امتحان دینا۔ پہلا نبی دنیا میں اس کا عشق دکھانے کے لیے آیا، نام اس کا آدم تھا۔ ابھی عشق کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا کہ بیٹے نے قتل کر دیا۔ خدا نے کہا واپس آ جا، جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق، کیونکہ عشق میں قربانی دینی تھی، تو نے اولاد کی، اولاد میں نقص آ گیا۔ میں نقص والی چیز لیتا نہیں، تو واپس آ گیا۔ اگلا نبی آیا، نوح نام اس کا، میں عشق کروں گا، بیٹا پھر باغی نکل آیا۔ خدا نے کہا تیرے بھی سودے میں کھوٹ آ گئی، جو چیز تو نے بیچنی تھی اب اس میں نقص آ گیا، واپس آ گیا۔ نبی آتے رہے وعدے کی تکمیل، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک نبی ہے، نام اس کا ابراہیم ہے۔ عشق میں ہمیشہ 3 چیزیں قربان کی جاتی ہیں، جان، مال، اولاد۔ عشق ان تینوں چیزوں کی قربانی مانگتا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں تینوں قربان کروں گا۔ خدا نے کہا جان دے، اس نے دہکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ پہلا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گیا۔ خدا نے کہا مال دے، اس نے پوری زندگی کی جمع پونچی، بکریوں کا ریوڑ، ایک تسبیح سننے کی وجہ سے، بات آپ نے مکمل نہیں پڑھنے، قربان کر دیا۔ مال والے امتحان میں ابراہیم اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گئے۔ تیسرا اور آخری پیپر تھا اولاد کا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ بالکل خطابت والی مجلس ہے ہی نہیں، بڑی روحانیت والی مجلس۔ بے ناظر بخاری صاحب جب اولاد کے امتحان کا وقت آیا، ابراہیم بیٹے کو لے کے قربان گاہ تک جیسے تیسے پہنچ گئے۔ جو ہی قربان گاہ میں قدم رکھا، خدا نے کہا لے اب عشق کا امتحان یہی مکمل ہو جائے گا، میں یہی عشق والے دروازے کو بند کر دوں گا، پھر اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھوں گا، کیونکہ 2 امتحان اس نے اعلیٰ نمبروں سے پاس کیے ہیں۔ اولاد کے لیے سوچا نہیں اور ہاتھ پکڑ کے قربان گاہ تک پہنچ گیا۔ لٹا دیا بیٹا تو ہی دیکھ رہی تھی، ابراہیم تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پھر ابراہیم سے ایک کام ہو گیا، ابراہیم نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دی، بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھ دی۔ جو ہی ابراہیم کی آنکھوں میں پٹی آئی، خدا نے روکا نہیں، ابراہیم نے چھری چلائی، پٹی کھولی، جانور تڑپ رہا تھا۔ ابراہیم نے کہا میرے مالک امتحان کیوں نہیں لیا؟ بڑا ارجا خلیل ہے، عاشق نہیں۔ تو بیٹھا ہے اچھا حسین عزت عطا فرمائے۔
مولا حسین عزت عطا فرما۔ بسم اللہ۔ مولا جانتے ہیں کہ ممبر کے مصلی پہ حاضر ہونے تک میں سوچ میں تھا کہ میں عرفان پڑھوں یا خطابت۔ آپ کی سوچوں نے، آپ کی سماعتوں نے اتنا مجھے باعتماد کر دیا کہ اب یہ موضوع مکمل کیا۔ اٹھ جا، خلیل ہے، عاشق ہے، دوست ہے تو میرا، عاشق ہے۔ یوں بازو پہ بیٹے کا، سامنے چھری اور جانور کا لہو، بیٹا سامنے کھڑا، چھری ہاتھ میں تھی۔ ابراہیم نے کہا کیوں خلیل کیوں، عاشق کیوں نہیں؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ میرا بیٹا تھا۔ فرمایا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ اچھا حسین عزت دے، تجھے نہیں پتا میں شرکت برداشت نہیں کرتا، میں تو شراکت برداشت نہیں کرتا۔ واہ ابراہیم، بیٹے سے بھی محبت، مجھ سے بھی محبت۔ نا ابراہیم مجھے خالصتاً چاہیے تھا، دو امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیے، خالی نہیں بھیجتا، درود میں لے آتا ہوں۔ تو نے دو امتحان پاس کیے، نبوت تیری نسل میں رکھ رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں تجھے، تو عاشق نہیں۔ ابراہیم نے بیٹے کی کلائی پکڑی، پلٹ کے چاہتے ہوئے کہا پھر عاشق کون ہوتا ہے؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا۔ ابراہیم کے آگے آ گیا ہمارا نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ اس نے کہا میں عشق کا امتحان، خدا نے کہا تو میرا محبوب ہے، عشق کی منزلیں دیکھ لیں۔ اولاد چاہیے، پہلا بیٹا قاسم ہوا، خدا نے واپس لیا، رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا نے کہا رونا، انا اعطیناک الکوثر۔ تو ہی تو ہے، تیری آنکھوں کے آنسو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، کوئی اور روئے تو میں برداشت کر لیتا۔ میں نے یعقوب 40 سال رلایا، میں نے یعقوب 40 سال رلایا، میں نے ایوب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، لیکن تجھے روتا میں برداشت نہیں کرتا۔ اولاد کے لیے رو رہا ہے، میں تجھے کوثر عطا کرتا، دنیا تجھے بالکل میں نے مال مانگا تھا نبیوں سے، تجھے ملیکۃ الارض دے رہا۔ میرے مالک پھر مجھ پہ تو آگے نبوت رک رہی ہے، پھر اس کا امتحان وہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کا وعدہ تھا، پھر وہ وعدہ وفا نہیں ہوگا۔ میرے بعد تو نبی کوئی نہیں، یا تو کوئی نبی بنا اور پھر وہ وعدہ پورا کرے۔ فرمایا نبی کوئی نہیں ہوگا، تو اپنے منہ سے کہہ دے حسین منی، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اب یہ حسین ہے، موضوع کو پھیلاؤں گا تو اتنا پھیل جائے گا موضوع کہ مجھ سے خود سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، اتنا طویل ہو جائے گا موضوع۔ اب میں بالکل نتیجے میں آدم سے لے کے خاتم تک نبیوں کے وعدے کی تکمیل کے لیے میرا بادشاہ کربلا آ گیا، بالکل ایک علیحدہ رنگ پڑھنے لگا ہوں کربلا کا۔ جو تمہیں سنائی گئی ادھر سے نظریں ہٹاؤں، میں ادھر والی کربلا دکھاؤں۔ جو لوگوں کو نظر آ رہی تھی وہ کربلا اور تھی، جو حسین سجا بیٹھے تھے وہ کربلا اور، وہ 9 لاکھ فوجوں کا رش حسین کے سامنے چونٹیاں تھی، 9 لاکھ کو دیکھ رہا تھا میرا بادشاہ، معاذ اللہ لب پہ زبان پھیر کے دریا کی طرف حسرت کر رہا تھا، بھوک حسین کو ستا رہی تھی۔ میں تجھے حقیقت حسین
سوا لاکھ نبیوں کے وعدے کی تکمیل کے لیے حسین کربلا ہے۔ حسین نے ریت پہ عدل کا ترازو لگایا، صبح سے لے کے شام تک، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، صبح سے لے کے شام تک حسین دیتے رہے، یہ بھی لے، 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 بالکل سب کچھ دے کے اب حسین تنہا رہ گئے۔ اس انداز میں حسین سنو تو پھر تمہارے دلوں میں پتا چلے کہ تم کس شہنشاہ کے نوکر ہو۔ صبح سے لے کے شام تک سب کچھ دے کے جب حسین تنہا رہ گئے، تنہا حسین ٹیلے پہ، حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، تو بھی واحد، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، تیرے جیسا بھی، تیرا شریک بھی کوئی نہیں، میرا شریک نہیں، لیکن تو ہے امتحان لینے والا، میں ہوں امتحان لینے والا۔ دیکھ میں حسین ہوں، میرا امتحان لینا ہے تو یہاں جو چپ بیٹھ گئے دلیل مانگ رہے ہو، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، ایک عرش معلیٰ ہے، ایک کربلا ہے، معلیٰ کہتے ہی اسے ہیں، جہاں اللہ ہو ابھی شک کی دیوار ہے، ابھی کربلا جا۔ حسین کی زری میں سامنے لکھا ہے، من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں اللہ کی ہے۔ جس نے حسین کی نہیں اللہ کی زیارت کی، میری سوچ سے زیادہ آپ نے داد بھی دے لی، ہاتھ بھی بلند کر لیا، اگلا ہاتھ میرے لیے نہیں اپنے بادشاہ کے اسلام کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج ہے، یہ نانے کی معراج کہ وہ وہاں گیا تھا، یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں آیا، کیونکہ قانون اس نے بنایا تھا کہ ملنے کے لیے محبوب آتا ہے، یہ اس کا محبوب تھا، اسے ادھر جانا پڑا، وہ اس کا محبوب۔ تمہیں بتاؤں یہ اس کی معراج تھی کہ وہ یہاں 9 لاکھ کو دیکھو ہی نہ، دریا کی طرف نہ دیکھو، اب آؤ دیکھو، یوں 1.25 لاکھ نبی کربلا کے ٹیلوں پہ، تنہا حسین، نور توحید کربلا میں، نور توحید کا کربلا میں آنا تھا یا خدا کا سب سے افضل ترین دشمن ابلیس نے نور توحید کو دیکھا، یہ کانپتا ہوا کربلا کے باہر سے گزرا، اس نے آواز دے کے کہا تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے تو نہیں آیا، تیرے نبی دیواروں میں چنے گئے تو نہیں آیا، تیرے نبی کو میں نے بازاروں میں پتھر مروائے تو نہیں آیا، آج تو کیوں آ گیا؟
مجھے نہیں پتا اب کون بیٹھا ہوا ہے، مجھے جسم نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ جب کہنا آج تو کیوں آ گیا ہے؟ نور توحید سے آواز آئی، تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا اور تو نے کہا تھا میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ ہاں 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 یاد ہے، پھر میں اس کے بھروسے پہ کہا تھا۔ اس کے بھروسے میں کہا جو بھی نعرہ لگائے گا یقیناً کربلا بھی جائے گا۔ بی بی کی ذریعہ موجود ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے، ہر دعا قبول ہوگی۔ کربلا میں اپنا سجدہ یقینی بنانے کے لیے اونچا بال تو پنجہ کھول کے نعرہ اس کے بھروسے پہ کہا تھا تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا تو یہ ہے جسے وحدت کے پردوں میں چھپا کے رکھا، تو اب یہ کیا کرے گا؟ سننا راز سننا، اب یہ کیا کرے گا؟ فرمایا دیکھ تو صحیح، اسے رکھا ہی کیا ہے؟ سب کچھ دے دیا، تو اب کیا کرنے لگا ہے؟ فرمایا خدا کی آواز آئی، ابلیس تجھے یاد ہے تیرا اور میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ سجدے پہ۔ فرمایا وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں پھر سجدہ، وہاں میں نے انہیں کروایا تھا، یہاں یہ قرض واپس کرنے لگا۔ اب یہ کرے گا، وہاں میں نے ان کی انوار کو کروایا تھا، وہ سجدہ بھی آدم کو نہیں تھا۔ جھوٹ پھیلایا ہے مولوی نے کہ سجدہ آدم کو تھا، سجدہ آدم کو ہوتا تو پہلے دن ہوتا۔ خدا کہتا فَإِذَا سَوَيْتُ، قرآن ممبر پہ لے آؤ، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تب سجدہ کرنا۔ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کی روح کو ہوا۔ اب پھر قرآن سے پوچھتا ہوں یہ روح کیا ہے؟ خدا کو پتا تھا کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے اللہ کی روح تو اللہ ہی تھا۔ خدا نے پورا سوال کیا، یسألونک عن الروح، میرا محمد یہ تجھ سے سوال کریں گے روح کیا ہے؟ کل روح من امر ربی، تو کہنا روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار ابلیس نے اللہ کا نہیں اللہ کے امر کا کیا تھا۔ پھر مولوی غیرت کر جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بن جائے، اور جو پورے امر کا انکار۔ ابلیس کے سجدے سے اس نے اپنے سجدے سے ایک امر نکالا، وہ لعنتی ہو گیا، اور جو پورا اولے الامر نکالا۔ اچھا تو اب کیا کرے گا؟ اب یہ مجھے سجدہ کرے گا، کیسے سجدہ کرے گا؟ فرمایا بیٹے بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشوں کے درمیان فضائل سنیں، لہو سے وضو کرے گا۔ ابلیس نے کہا نہیں، اگر عشق دکھانا تو پھر پورا دکھا، بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کی لاشوں کے درمیان نہیں، تو ہے خالق، بحیثیت خالق ہر چیز تیری مخلوق ہے، سورج تیری مخلوق ہے، اسے حکم کر یہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے۔
اکیلے حسین کے جسم پہ ڈالے، پھر میں دیکھوں گا یہ سجدہ کیسے کرے گا۔ کہ سورج سے، سورج کو حکم ہو گیا، آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، نوح کا چہرہ پھر گیا، ابراہیم کے گھٹنے ریت پہ آ گئے، اسماعیل کا بدن تھر تھر کانپنے لگا، نبی کربل کے ٹیلوں پہ کانپ رہے تھے۔ یہی تو ایک تھا جس نے ہمارے وعدے پورے کرنے تھے۔ امتحان تو اور سخت ہو گیا، اب آخری سجدہ کیسے ہوگا؟ اب یہ دیکھ رہے تھے تو میں ذاکرین نے ایک جملہ سنایا، حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تمہیں کیا کہا ذاکروں نے؟ حسین نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ مخلوق سے مدد مانگی ہے؟ رکھ میرے سامنے، میں کتابوں کے ڈھیر لکھوں، کون سی مخلوق ہے جس نے حسین کی منتیں نہیں کی؟ ہوا نے کہا حکم کر اڑا کے لے جاؤں، زمین نے کہا حکم کر انہیں نکل جاؤں، آسمان نے کہا امر دے ان پہ گر پڑوں، دریا نے کہا حکم دے میں بہ جاؤں۔ ہر ایک مخلوق نے، حسین نے روکا، جب خود روکا تھا پھر مدد کس سے مانگ رہا تھا؟ مخلوقات سے مانگ رہا تھا۔ حسین نے مخلوقوں سے نہیں مانگی، حسین نے 1.25 لاکھ نبیوں نے، کوئی ہے جو عشق میں حصہ ڈالنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے؟ کل کو یہ نہ کہنا اگر ہم ہوتے یہ کام تو ہم بھی کر لیتے۔ نبیوں کی آواز آئی حسین وعدے کو وفا کر دے۔ نبی دیکھ رہے تھے، انبیاء دیکھ رہے تھے، نور توحید کربل میں، خدا کا سب سے پرانا دشمن اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ کربلا میں، مکمل طاقتیں کربلا میں۔ اب دیکھیں گے یہ عشق کہاں رکتا ہے۔ وہ جو عالم ارواحین میں وعدہ ہوا تھا اب وہ پورا ہو پاتا ہے یا نہیں پاتا؟ اتنا کہنا تھا، کائنات کی نگاہیں حسین پہ تھی، سورج سوا نیزے پہ آ گیا، ادھر سے ابلیس نے 9 لاکھ اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں آ گیا، حسین سجدہ نہ کر سکے، حسین سجدہ نہ کر سکے، انبیاء کے بدن تھر تھر کانپے، حسین وعدہ پورا کر، حسین وعدہ پورا کر۔ میرے بادشاہ حسین نے اللہ اکبر کہا، حسین نے 9 لاکھ کی سوچوں پہ قدم رکھا، حسین کے گھٹنے کربلا کی ریت پہ آئے، ادھر حسین کا سر کربل کی خاک کی طرف بڑھا، یا نبی ٹیلوں سے اٹھنے شروع ہو گئے، حسین کا سجدہ ہونے لگا، حسین کا سجدہ ہونے لگا، ادھر حسین کی جبی کربلا کی خاک سے ماسو ہوئی، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح گونجی، نور توحید نے حسین کا سجدہ دیکھا، آدم کی آواز آئی مرحبا حسین، نوح کی آواز آئی مرحبا حسین، ابراہیم کی آواز آئی او حسین تو ہمیں بچا گیا۔ 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے حسین تو نے نبوت بچا لی، یا ابلیس نے کربل کا ٹیلا چھوڑا، آواز وحدت آئی آپ کہاں جا رہا ہے؟ سجدہ دے، اس نے تیری ربوبیت کی قسم اگر پچھلی معافی دے تو میں اسے سجدہ کر رہا ہوں۔ پچھلی معافی دے دے، پچھلی معافی دے دے، پچھلی معافی دے، اگر تو پچھلی معافی دے دے اب حکم کر اسے سجدہ کروں۔ تو نے تو یہ دکھایا ہی نہیں تھا۔ اب جو نبی کربلا سے اٹھے تو آپ نبیوں کی آواز آئی نہیں، نبی ہم ہیں وارث حسین، اب ہمیں حکم ہے کہ اب زیارت پڑھو، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، یا وارث نوح نجی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ ہر نبی کی وراثت حسین نے اپنے ہاتھ میں لی۔ کسے جنت میں جانے کا شوق ہے؟ حسین نے جنت عرش سے فرش پہ بنا، اتنی سجی ہوئی جنت، نبی سوچ رہے تھے اتنا مہنگا سودا، دنیا کا تجارت کا اصول ہے چیز خریدو مہنگی، چیز خریدو سستی، بیچو بیچو، یہ تجارت کا اصول۔
منافع رکھو بیچو، خریدو سستی، بیچو۔ حسین نے خریدی مہنگی، نبی کہہ رہے تھے کاش اب یہ ہمارے پاس ہوتی، اب ہم اس کی قیمت لگاتے، اب ہم اسے بیچتے۔ حسین نے اتنی سستی کی، اتنی سستی کی، مولا قیمت فرمایا میرے عزادار کا ایک آنسو۔ ایک آنسو۔ حسین کا سر سجدے میں تھا، انبیاء خاتم الانبیاء کے پاس آئے، مرحبا سید الانبیاء، تیرے بیٹے نے آج ہماری نبوت بچا لی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں نے نبی کا شکریہ ادا کیا۔ دستار سر سے اتری تھی رحمت للعالمین کے، اٹھے وہاں پہ گئے جہاں بطول بیٹھی تھی، جا کے کہا زہرا تیرا شکریہ، تو نے مجھے حسین دیا۔ نبیوں نے کس کا شکریہ ادا کیا؟ رسول کا۔ رسول نے سیدہ کا، سیدہ نے بابے کا شکریہ وصول کیا، ماں کربل کے ٹیلے سے نیچے اتری، وہاں گئی جہاں بیٹے کا سر سجدے میں تھا، نور توحید کی طرف دیکھ کے دی تیرا امتحان مکمل ہو گیا تو میں چادر کا سایہ کر لوں۔ زندگی میں ایک بار قرض لے لو لیکن کربلا ضرور، نمک سے کھانا کھا لو، کربلا ضرور۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ میری جیب میں پیسے ہیں میں جب چاہوں گا چلا جاؤں، تیرے چاہنے سے کربلا کا سفر نہیں ہوتا، حسین کے چاہنے سے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت دسمبر کی ابتدا میں پیر ناصر بخاری صاحب کی قیادت میں کربلا کی طرف ایک قافلہ پڑے گا۔ زندگی میں ایک بار ضرور کربلا جاؤں، اس قافلے میں نوکر بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ ایک بار کربلا جا کے دیکھو صحیح، 70 قدم پہ بہن نے دیکھا کیسے؟ مجھے مولا حسین کی قسم میں نے بھیک مانگتے لوگوں کو کربلا میں دیکھا، جو یہاں بھیک مانگتے ہیں وہ حسین کے مہمان بنے ہوتے ہیں۔ کربلا جانے کا تعلق پیسے سے نہیں، حسین کے عشق سے ہے۔ تو گھر میں بیٹھ کے کہے مولا میں آنا چاہتا ہوں، حسین فوراً تیرے کاندھے پہ بیٹھے فرشتے کو حکم کرے گا، اب اس نے کر لیا ہے کربلا میں آنے کا پروگرام، اب یہ کوئی گناہ کرے بھی تو لکھنا نہ، ایسا نہ ہو اس کا کوئی گناہ اسے زیارت سے محروم کر دے۔ آج ہے بطول کے گھر میں ایک امیر کا غریب جنازہ، درد پڑھنے ہیں مجھے مشہد کے والی کے، خراسان کے مالک کے۔ نجف جاؤ علی کے روضے پہ جلالت، کربل پہنچو حسین کے حرم میں کرم، غازی کے حرم میں روب، سامرا جاؤ غربت، مشہد آؤ امیری۔ یوں سینہ تن جاتا ہے بادشاہ کا حرم دیکھ کے، پاؤں زمین پہ نہیں لگتے کہ ہم اس بادشاہ کے نوکر، اتنا راج علی کے بیٹے کا، سونے کے دروازے، چاندی کی سیڑھیاں، بڑے بڑے حرم، خوشبو کے جھونکے، نوکروں کی لا تعداد کتاریں ہی کتاریں۔ یوں بندہ بڑھتا بڑھتا جب بادشاہ کے حرم کے اندر داخل ہوتا ہے، ضریب شہنشاہ کا روپ دیکھتا ہے، زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا ہی جملہ جگر پھاڑ دیتا ہے،
السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ غریب الغربا پڑھ کے بندہ ایک بار حرم دیکھتا ہے، سونے کے دروازے دیکھتا ہے، پھر زرری کے ساتھ چمٹ کے کہتا تو تو کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے، تجھے غریب کہہ کے کیوں سلام کروں؟ رضا کی زرری سے آواز آتی جس کی بہن پہاڑیوں میں رول کے مر جائے۔ وہ غریب الغربا۔ عزاداری کی جتنی تہذیب اس بادشاہ نے سکھائی ہے کسی نے سکھائی ہے۔ میرے مالک کو عزاداری سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا۔ میرے بادشاہ جس قالین پہ بیٹھ کے مجلس شبیر سنتے تھے، بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے، اٹھنے سے پہلے بھی چومتے۔ ایک نوکر نے کہا مولا اس جگہ کو کیوں چومتے ہو؟ فرمایا اگر دنیا کو اس جگہ کی عزت مت افضل۔ میرے مالک کا فرمان لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں، لوگ رہیں ہی حسین کی صف عزا۔ میرے بادشاہ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرنے کے لیے آتے۔ ایک دن مالک بیٹھے ہوئے تھے، یہ محرم کا چاند قریب تھا۔ دیبل خزائی امام کا ذاتی ذاکر، امام کا پسندیدہ ذاکر، دیبل امام کی بارگاہ میں آیا۔ امام نے فرمایا دیبل کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ کہتا مولا لکھا ہے۔ امام نے فرمایا چل منبر پہ بیٹھ، مجھے مرثیہ سنا۔ دیبل رو کے کہتا مالک میں منبر پہ بیٹھوں گا تو آپ کہاں بیٹھے؟ میرا شہنشاہ رو کہتا تو منبر پہ بیٹھ، میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھ۔ زمین پہ بیٹھنے کا نام آیا، دیبل کا جسم کانپا، رو کے کہتا بادشاہ نوکر منبر پہ بیٹھے، شہنشاہ زمین پہ بیٹھے، مولا مجھ سے تو نہیں بیٹھا جائے گا۔ آواز ہے میں حکم دے رہا ہوں تو ذاکر شبیر بن کے منبر پہ بیٹھ، میں عزادار شبیر بن کے زمین۔ مجھے میرے بابے کا عزادار بننے دے، مجھے رونے دے میرے غریب کو۔ دیبل منبر پہ گیا حکم امام کے تحت۔ دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا، وہ مرثیہ عرب کا مشہور ترین مرثیہ ہے۔ اسی مرثیے کو شہید محسن نقوی نے اردو میں لکھا تھا، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ یہ اصل تخیل تھا دیبل کا۔ دیبل آیا منبر پہ، دیبل نے آکے پہلی سطر پڑھی، دیبل نے کہا میرا سلام ہو اس بی بی پہ جس کا گلستان لٹ گیا، جس کی کلیاں کائنات میں بکھر گئیں، جس کے پھول کائنات میں اجڑ گئے۔ دیبل نے اگلا شعر پڑھا، دیبل نے کہا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ تیر مارے گئے، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس کے زیورات کا وزن زیادہ تھا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جسے کم سنی میں باپے کے ساتھ قید نصیب ہو گئی، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے امت نے زہر کے ساتھ شہید کر دیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے منشی قاسم کو جس کی زندان کی سلاخوں نے جس کے جسم کا گوشت کھا لیا۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد دیبل منبر سے نیچے اترا، امام رضا روتے روتے اٹھے، امام نے اپنی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور روکے گا، اس میں ایک شعر لکھا وہ دوبارہ جا کے پڑھ۔ دیبل منبر پہ بیٹھا، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا بی میرا سلام تیرے اس بیٹے کو جو توس میں غریب ہو کے دفن ہو جائے گا۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد دیبل منبر سے اترا، امام کے قدموں میں گر کے مولا میں نے تو نہیں جانتا یہ زہرا کا کون سا بیٹا توس میں ہے۔ امام کے سر سے امامہ اتارا، اپنے گریبان کو چاک کیا، روکے گا دیبل یہ تیرا غریب امام ہے جو توس میں غریب ہو کے دفن ہو جائے گا۔ یہ کہنا تھا، امام نے کہا دوبارہ شعر پڑھ۔ دیبل دوبارہ روتا ہوا شعر پڑھنے لگا، یہ مستورات کی طرف سے قناعت ہوتی، ایک سفید سر والی کنیز دوڑتی ہوئی آئی، روک گئی دیبل منبر چھوڑ دے، جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن، کبھی رضا کی کوئی بہن زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اتنا جملہ سننا تھا، امام رضا پردے کے قریب گئے، روک کہتے اے رضا کی بہنوں، اے موسیٰ کاظم کی بیٹیوں، تم نے صرف
پہ سر پہ قرآن رکھ. حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. جب اشارہ کروں گا تب جنازہ ہے. ابھی تو میں نے شہادت شروع کی ہے اپنے بات سے. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ. ملاؤن نے دربار میں بلایا. امام اپنے ساتھ اپنے نوکر کو لے کے گئے. امام نے فرمایا میں تجھے ایک اشارہ، توجہ میری طرف کرنا، تمہیں حسین کا واسطہ، درد خراب نہ ہو، آنکھوں کی فرات جہاں ہے وہی رکھیں. امام نے فرمایا میں جا رہا ہوں دربار میں، واپس آتے ہیں اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ ہو سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی. اتنا کہہ کہ جب امام دربار کے دروازے پہ داخل ہونے لگے، نوکر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر تجھے خبر ہے زہر ملنی ہے تو بہن غریب کیوں کر رہا ہے؟ امام کی فرمائے زہر ہمارا ورثہ ہے. بادشاہ کا صحابی روایت کرتا ہے کہ امام دربار میں گئے، جب دربار سے واپس آئے تو سر پہ چادر تھی. وہ کہتا میں نے وہیں پہ چہرہ پیٹنا شروع کیا. وہ کہتا میں چہرہ پیٹ رہا ہوں، میں امام کی شہادت کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں، شاید آپ کو اس سے پہلے کسی نے نہ سنایا ہو. اس نے کہا میں نے زندگی میں پہلی بار، وہ کہتا وہ زہر دیکھی ہے. رضا جہاں سے پاؤں اٹھا رہا تھا زمین سے خون آ رہا تھا. جہاں جہاں سے گزرتا گیا موسیٰ کاظم کا بیٹا، امام کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھٹ گئی، امام کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے، امام کی آنکھوں سے خون آ رہا تھا. روتے روتے امام کو گھر لے کے گیا. گھر جا کے مولا سے کہنے لگا مولا میرے لیے حکم. امام کی آواز ہے جلدی کر صحابہ کو بلا، میرے نوکروں کو بلا. وہ کہتا روتا روتا میں امام کے دوسرے صحابی کے دروازے میں گیا. یہ کہتا میں جب اس کے دروازے میں پہنچا وہ مصلی بچھا کے عبادت شروع کرنے لگا تھا. میں نے لوگ بند کر مصلی، رضا کو شہر مل گئی ہے. وہ کہتا اسے جلدی جلدی مصلی بند کیا. ادھر ہمارا بازار میں آنا پھر تیز آندھی آئی، اتنی خوفناک بارش شروع ہوئی کہ ہمیں ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ کہتا ہم دیواری پہ لگتے لگتے جب امام رضا کے گھر پہنچے ہم نے دروازہ کھولا، ہم نے اپنے مولا کو بستر پہ نہ پایا. جب ہم نے حیران ہو کے چراغ روشن کیا تو امام شمید بھی ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کا تڑپتی ہے. وہ کہتا ہم نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھے گا مولا شہر کی شدت زیادہ ہے. روک کر کے پوچھے بتاؤ تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ وہ روک کر کے مولا موسم بڑا خراب ہے، مولا بارش بڑی تیز ہے. امام نے روکے گا تم نے مرد ہو کے بارش کا اثر لے لیا. وہ جو اکیلی قوم کے پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میرا انتظار کرنا، رضا تیری بہن آ رہی ہے، رضا تیری بہن آ رہی ہے. چھاڑ دینا پانی رسا چھاڑ دینا رسا بھائی چھوڑ دو، رسا چھوڑ دو، راستہ کلیئر کرو بھائی. لگے ہوگے